جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے۔ اور ہم الحمدللہ رب العالمین سارے یہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور دعا یہ کرنی چاہیے سرکار کی محبت نصیب ہو، سرکار کی غلامی نصیب ہو، استقامت نصیب ہو۔ کیونکہ عام طور پر دوست آباد سوال کرتے ہیں کہ جب کبھی کسی اچھے مجلس میں جاتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کچھ دیر گزرنے کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے، تو ان کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو انسان ہے یہ مفرد نہیں مرکب ہے، انسان مفرد نہیں مرکب ہے۔ کس چیز سے؟ جسم مال روح، جسم مال روح، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جسم آپ کا پانی مانگتا ہے کیا سال میں ایک دفعہ یا دن میں بار بار؟ جسم آپ کا کھانا مانگتا ہے کیا سال میں ایک بار یا 24 گھنٹے میں 2 یا 3 بار؟ 2 یا 3 بار۔ اور جسم آپ کا صفائی مانگتا ہے کیا سالوں سال یا دن میں ایک بار تو ضرور ہوتا ہے۔ جب آپ کا جسم چاہتا ہے کہ اس کو خوراک ملے تو روح بھی چاہتی بار بار خوراک ملے، روح بھی یہی چاہتی ہے۔ یہ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اچھی محفل میں گئے تھے، محفل ذکر میں گئے تھے، محفل میلاد میں گئے تھے، دل کی کیفیت بدلی، بعد میں وہ کیفیت نہیں رہی۔ کیا وجہ ہے؟ ارے جب آپ کا جسم طالب ہے اس بات کا کہ پانی بار بار پیے، کھانا بار بار کھائے، صفائی بار بار ہو، خوشبو سال میں ایک بار نہیں لگائی جاتی، بار بار لگائی جاتی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ روح کو ایک دفعہ غذا دے کے کہو کہ روح طاقتور رہے؟ نہیں نہیں، روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے 24 گھنٹے میں ایک نماز نہیں 5 نمازیں، تاکہ جو تھوڑی سی کمزوری ہو پھر پوری ہو جائے، جو تھوڑی سی کمزوری ہو پھر پوری ہو جائے، جو تھوڑی سی کمزوری ہو پھر پوری ہو جائے۔ تو اپنی روح کو غذا دیا کریں، ذکر کی غذا، حب رسول کی غذا، عشق مصطفیٰ کی غذا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی غذا۔ یہ صرف ایک بار نہ دیا کریں، بار بار دیا کریں، بار بار دیا کریں، تاکہ کہیں ہماری روح کمزور نہ ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کبھی مردہ نہ ہو جائے۔ مردہ کیسے ہوتی ہے؟ اب ایسے انسان سوچتا ہے کہ جب میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، میری آنکھیں جھپک رہی ہیں، تو مردہ کیسے؟ آقا سامنے فرمایا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ فرمایا جس کو اللہ کا ذکر کرنا نصیب ہو گیا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اور فرمایا جس کو اللہ کے ذکر سے غفلت ہو گئی وہ مردہ ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، سارے کیا آکسیجن اس وقت لے رہے ہیں؟ آپ لے رہے ہیں نا؟ کسی نے آکسیجن کے لیے مصنوعی طریقہ سلنڈر والا تو نہیں استعمال کیا نا؟ کیا آکسیجن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لے بھی رہے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن آکسیجن نظر نہیں آ رہی۔ اب شیطان دل پر حملہ آور کیسے ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر کہتے ہیں آکسیجن ہے تو ہم نے مان لیا، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان دل کے قریب بیٹھا ہوتا ہے۔ الفاظ پر غور کیجیے، شیطان دل کے قریب بیٹھا ہوتا ہے، جب بندہ غافل ہوتا ہے وہ اپنا ڈنگ اس پر گاڑ دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ مجھے وسوسے آتے ہیں، میرا خیال ادھر گیا، تیرا خیال ادھر بعد میں گیا، پہلے تو ذکر سے غافل ہوا ہے، اس کی یاد سے غافل ہوا ہے، اس کی نعمتوں سے غافل ہوا ہے۔ اگر تیرے آنکھوں میں یا تیرے دل و دماغ میں ہر وقت یہ ظہور ہوتا کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، تو کبھی تیرے دل میں وسوسے نہ آتے، ادھر ادھر دل نہ جاتا۔ یہ جو دل ادھر ادھر گیا ہے، پہلے ذکر سے غفلت ہوئی ہے، بعد میں وسوسے آنے شروع۔ تو اس لیے
احباب یقیناً دور دراز سے آئے ہوئے ہیں رزق حلال کے لیے، لیکن ایک میں احباب کو ضرور مشورہ دوں گا کہ دیکھیں رزق کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہر ایک جس نے بھی تھوڑی کوشش کی، زیادہ کی، رزق ملنا ہے، لیکن اپنی زندگی کا نصب و نیان نہ بھولیں، زندگی کا مقصد نہ بھولیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ رب کی زمین پر رب کا بندہ بن کر رہیں، رب کا بندہ بن کر رہیں، آقا علیہ السلام کی محبت میں رہیں، آقا علیہ السلام کی غلامی میں رہیں۔ اور جس وقت یہ غلامی مصطفیٰ کا سرما آنکھ میں لگ جاتا ہے، میرے الفاظ پر غور کیجئے، غلامی مصطفیٰ کا سرما آنکھ میں لگ جاتا ہے، یہ پھر صرف گنبد خضرا کو دیکھتی ہے یا پیارے آقا کے روزے کی جالیوں کو دیکھتی ہے؟ یہ پھر آنکھ غیر کی طرف نہیں جاتی۔ یہ جب قدم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اٹھ جائیں، یہ پھر ہمیشہ اٹھتے خیر و بھلائی کی طرف۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونے چاہیے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا، مومن نہیں بن سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کوئی بندہ مسلمان نہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہے، مسلمان ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور پوری کائنات سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، بندہ مومن نہیں ہوتا۔ آخر کے اندر ایک واقعہ سنا کر 11:30 کا ٹائم ہونے والا ہے۔ سرکار کی غلامی سے ملتا کیا ہے؟ سرکار کی غلامی سے خدا بھی ملتا ہے، خدا کی خدائی بھی ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی غلامی کا نتیجہ حضرت عقبہ بن نافع، بر اعظم افریقہ کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اور عقبہ بن نافع امیر لشکر تھے۔ عقبہ بن نافع نہ نبی تھے نہ صحابی تھے، لیکن صحابہ کی زیارت کی ہوئی تھی، تابعی تھے۔ عقبہ بن نافع اس وقت بھی آپ دیکھیں نا میپ کھول کر تو بر اعظم افریقہ کا جب نقشہ دیکھیں گے تو ایک شہر آپ کو وہاں پر جو آئے نظر آ گیا، اس کا نام ہے قیروان، قاف کے ساتھ، قاف کے اوپر درست، قیروان۔ یہ قیروان شہر یہ شہر نہیں تھا، یہ بہت بڑا جنگل تھا، جنگل تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ عقبہ بن نافع فتوحات کرتے کرتے مقام قیروان پر پہنچے، بہت بڑا جنگل قریب ہے، شام کا وقت ہونے لگا، فوج کو حکم دیا کہ خیمے لگاؤ۔ خیمے لگانے لگے تو دور ایک غیر مسلم قبیلہ، بربری قبیلہ بر اعظم افریقہ کا آباد تھا، اس کے چند بندے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم انسانیت کے ناطے، ہمارا تمہارا ایک مذہب تو نہیں ہے، انسانیت کے ناطے مشورہ دیتے ہیں کہ خیمے نہ لگاؤ، اگر ایک رات گزارنی ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ جس جنگل کے قریب آپ خیمے لگا رہے ہیں صبح کو آپ کا یہاں پر نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ عقبہ بن نافع نے کہا کہ تمہارا مشورہ اچھا ہے، سلامت رہے، لیکن ہم نے یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور لکھتے تاریخ طبری میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں امام طبری کہ عقبہ بن نافع نے جنگل کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ رکھ کر ایک اعلان کیا کہ ایھا السباء والحشرات نحن اصحاب رسول اللہ انا نازلون ہنا فرحلوا عنا۔ اعلان یہ کیا، اے جنگل کے درندوں اور حشرات الارض، بچھو کیڑے مکوڑے سانپ، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم یہاں رہنے کا ارادہ کر چکے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اعلان عربی میں ہے، آگے جنگل کے درندے ہیں۔ ہوا کیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا، منظر یہ دیکھا کہ جنگل کے دوسرے کونے سے شیر، چیتے، ریچھ، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو نکل کر جا رہے ہیں۔ بربری قبیلہ بر اعظم افریقہ کا وہ قبیلہ ہے جن پر کسی فاتح نے تلوار نہیں چلائی۔ انہوں نے جب منظر دیکھا کہ جس پیارے آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ جنگل کے جانور بھی ان کا کہنا مانگتے ہیں، آقا کی زبان کا کیا مقام ہے۔